لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سورہ تحریم کی اس آیت پر بات شروع کرنے سے پہلے دو بہت مختصر سے اعلان یا گزارشات. ایک وہ ہے جو ہر سال ہر جگہ اور ہر مجمع میں بار بار مجھے بیان کرنا پڑتا. شیخ مرتضی انصاری کا ایک بہت ہی مختصر واقعہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں. اگرچہ یہ واقعہ خود اپنی جگہ پر اتنے اہم پیغام لیے ہوئے کہ ویسے اس پہ 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی، لیکن اس وقت آج 1435 ہجری کے ایام اضحیٰ کے اس تیسرے عشرے میرا اپنا موضوع اتنا بڑا ہے کہ بہت مختصر بات. تاریخ تشیع کے عظیم ترین مرجع، اور اگر ہم ٹاپ 10 علماء کی فہرست بنائیں محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آج تک، ان میں ہر عالم کی فہرست دوسرے سے مختلف ہو تو سکتی، شیخ مرتضی انصاری کا نام ہر لسٹ میں پایا جائے. یہ میں نے 2 الگ الگ لفظ استعمال کیے. مرجعیت کے اعتبار سے ٹاپ، عالم کے اعتبار سے ٹاپ 10 میں ہر ایک کی لسٹ میں آئیں گے. مرجعیت کا خاص تعلق فقہ، حلال و حرام اور احکام شریعت سے. عالم کا لفظ بہت بڑا ہے، تفسیر بھی آ گئی، حدیث بھی آ گئی، رجال بھی آ گیا، تاریخ بھی آ گئی، نہج البلاغہ بھی آ گئی اور فقہ بھی. تو خیر بہت ہی مختصر اگر یہ کہا جائے کیونکہ ان کے کئی واقعات آگے کی مجالس میں میرے مختلف موضوعات کے تحت آئیں گے. تو اسی مرتبہ جب نام آ گیا تو ذرا سا تفصیلی تذکرہ ہو جائے. 200 سال سے زیادہ ان کے زمانے کو گزرا، بس تقریباً 200 ہی سال سمجھیے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے لے کے آج تک اب جتنے مجتہد و مرجع گزرے ہیں سب ان کے شاگرد. 70 سال سے زیادہ کی عمر ہے، جسے آج کل کہا جائے گا 70+ نجف میں ہے، اور ایک طرح سے مرنے سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے گزر رہی. کالرا یا حیضہ
بہت ہی زیادہ کامن قسم کی بیماری تھی اس زمانے میں. بہرحال بہانہ روزی بہانہ موت. اللہ روزی بھی کسی نہ کسی بہانے سے دیتا اور موت کے لیے بھی کوئی بہانہ بن جاتا. اچانک موت آ جائے یہ بہتر ہے یا یہ کہ جو پہلے ہر ایک کے ساتھ تقریباً پیش آتا تھا. اور شیخ قرطبہ کے واقعے میں بھی ہے بیمار پڑے آدمی روح نکلنے سے پہلے تھوڑا سا وقت لگے یہ زیادہ بہتر ہے. اب جو کہ میرے اس سال کے موضوع میں زمانے کے امام کے حالات آخری زمانہ بھی شامل، تو روایت میں جس انداز کا لفظ آیا اس سے تو لگ رہا ہے کہ جس موت کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں. ابھی میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن روایت کے جو لفظ ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جسے ہم اچھی موت سمجھتے ہیں اسے اچھی موت نہیں سمجھا گیا. اچانک موت آ گئی، نہ نظر کی کیفیت، نہ سکرات کا عالم، نہ روح نکلنے کی تکلیف. بیٹھے باتیں کر رہے مر گئے. رات کو بستر پہ سویا، صبح پتہ چلا گھر والوں نے دیکھا کہ مر چکا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کیسی پرسکون و آرام دہ موت ہے. کہ روایتوں کا اسٹائل جو آخری زمانے میں یا آخری زمانے میں اچانک اور ناگہانی موتیں بہت ہوا کریں. اور یہ خطبے کا انداز آخری زمانے کی مذمت کا انداز ہے. تو خیر بات کو ذرا میں نے پھیلا دیا. شیخ قرطبہ بیمار پڑے اور یہ ایک ایسی بیماری جس میں بار بار انسان واش روم یا بیت الخلا یا ٹوائلٹ جانے پہ مجبور. اور اگر یہ ممکن نہ ہو اتنا بیمار ہو جیسے شیخ تھے تو بہرحال بستر ہی پہ نجاست کے اس مرحلے سے فارغ. اب یہ کوئی 10-15 دن کی بات نہیں ہے، 1 دن کا واقعہ. گھر والوں کو اتنا شرعی مسئلہ معلوم تھا کہ مرنے والے کا آخری وقت اگر قریب نظر آئے تمہارا اندازہ ہو. یقین کے ساتھ تو کون کہہ سکتا ہے؟ تو واجبات میں سے ایک واجب ہے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ لکھا. اچھا لفظ قبلہ رخ، قبلہ رخ لکھا. لفظ قبلہ رخ یعنی قبلے کی ڈائریکشن. لفظ ایک ہے لیکن ہر موقع پہ اس کا پوز یا ڈائریکشن کا انداز الگ ہوتا. قبر میں مرنے والے کو قبلہ رخ لٹانا ہے بالکل الگ پوزیشن. سکرات کے وقت یا روح نکلتے وقت قبلہ رخ لٹانا ہے بالکل الگ پوزیشن. یہ بھی قبلہ رخ ہے، وہ بھی قبلہ رخ ہے. جانور کو ذبح کے بعد قبلہ رخ لٹانا ہے وہ ذرا سی ایک تیسری پوزیشن ہے. خیر بات بڑھتی جائے گی تو قبلہ رخ لٹاؤ یعنی پیروں کا رخ قبلے کی طرف پر. گھر والوں نے کیا، واجب ہے. جو لوگ بستر کے قریب جمع ہیں ان کے لیے واجب ہے قبلہ رخ کی. اس وقت غشی کے عالم میں آنکھیں بند ہے، آخری وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہوش آتا ہے، پھر غشی کے عالم میں. اب گھر والوں نے اپنا واجب فریضہ انجام دیا اور انہیں قبلہ رخ لٹایا. جو ان کو ہوش آئے ایک دم سے انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا اور پھر ایک طرح غشی میں چلے گئے. گھر والوں نے پھر انہیں قبلہ رخ لٹایا. پھر 2-4-5 منٹ کے بعد آنکھ کھلی، ایک دم سے انہوں نے پھر اپنا رخ پھیر لیا. جو میگنیٹ اور لوہے کے ٹکڑے ساتھ بھی آپ کھیل کر سکتے ہیں. اب یہ کہیں تماشا منا کہ گھر والے قبلہ رخ ان کو کرتے ہیں، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے یہ اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں. گھر والے قبلہ رخ کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں. گھر والے قبلہ رخ. آخر اب جو ان کی آنکھ کھلی اس وقت سے لے کے آگے تک ہر عالم، ہر مجتہد، ہر مرجع کا استاد اب جب آنکھ کھلی ان کی اس دفعہ تو گھر والے چکرا گئے. کہنے لگے ایسا تو نہیں کہ ہم غلط مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں.
اور یہ مرجع وقت ہے، صحیح مسئلہ انہیں معلوم ہو۔ اس طرح مرنے والے کو آخری وقت میں قبلے کی طرف کرنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ جیسے یہاں کھلی انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، یعنی اپنا رخ، تو گھر والے قریب آ گئے، کہا کہ اگر یہ غلط مسئلہ سمجھ رہے ہیں تو اصلاح کر دیجئے، جاتے جاتے بھی ایک مسئلہ آپ سے سن لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو تم کر رہے ہو تم کرتے ہو، تو پھر آپ ذرا ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ کہا نہیں، اور جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ کیا مطلب؟ کہا یہ تم پر واجب ہے جو تم کر رہے اور یہ مجھ پر واجب ہے جو میں کر رہا۔ چکرا اور چکرائے گھر والے، کہا ہم سمجھے، کہا تم پر واجب ہے کہ مرنے والے کو جس کی موت کا وقت قریب قبلہ رخ دکھاؤ، اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو حیضے کی اس وقت بیماری جس کے نتیجے میں اپنی نجاستیں کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور ایسی حالت میں قبلہ رخ بیٹھنا یا قبلے کی جانب پشت کرنا حرام ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ نجاستیں میرے بدن سے خارج ہو رہی ہیں، میرے لیے قبلہ رخ حرام ہے۔ حرام حرام خالی یہ نہیں ہے کہ اچھا نہیں، حرام ہے، میں فوراً اپنے آپ کو بدلتا ہوں۔ اور چونکہ میرا آخری وقت ہے اور تمہیں تفصیلات نہیں معلوم، تو تم پر واجب ہے مجھے قبلہ رخ کرو، تم پر تمہارا فریضہ، میرے اوپر میرا فریضہ۔ لیکن خالی ایک چھوٹے سے اعلان کی خاطر میں نے آپ کے 12 منٹ نہیں لی، میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس عشرے کے اندر کئی ایسے واقعات، نکتے اور موضوعات بنے گی جس پہ شیخ انصاری کا اپنا ذکر بھی آئے گا اور اس واقعے کے حوالے سے پیغام بھی آئیں گے، تو یہ میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ٹکڑوں میں ان کا واقعہ آئے، جبکہ مجھے اس کے حوالے سے ایک اعلان بھی کرنا تھا، شروع میں ہی یہ واقعہ آ جائے کہ عالم کی ذمہ داری الگ، سننے والے عوام کی ذمہ داری الگ، باپ کی ذمہ داری الگ، بیٹے کی ذمہ داری الگ، مرد کی ذمہ داری الگ، عورت کی ذمہ داری الگ۔ یہ اسلام نے ایک سیٹ اپ بنایا، سب کو ایک طریقے سے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسرے کی ذمہ داری میں دخل دے۔ اب بہت ہی مختصر بات مجھے عرض کرنا تھی اس لفظ ذمہ داری کے حوالے سے، لیکن ابھی اعلان تو ہو جائے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ دنیا بھر والنٹیئر حضرات اور امام مالک کی انتظامیہ کا ایک کام، اور وہ ایک ایسی عادت بن جاتی ہے کہ ان کی زبان پہ یہ لفظ آ جاتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی مجلس شروع ہوتی ہے مومنین اور جتنا آپ آگے آ سکتے ہو آ جائیے، یہ ان کا کام ہے، وہ یقیناً اس کو انجام دیتے رہے۔ اور وہ میرا کام ہے کہ نہیں بھائی، جب تک کہ مجبوری نہ ہو جائے اور عاشورے کی طرح کا مجمع نہ آ جائے، آپ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیے، بلکہ تھوڑا پیچھے چلے جائیے۔ تو آج سے لے کے آخری مجلس تک یہ دونوں اعلانات ٹکرائیں گے۔ آپ کم از کم اس عشرے میں میرے اعلان پہ عمل کیجیے گا کہ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیے گا، اس لیے کہ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ آخر وجہ کیا۔ ایک بات جس کے لیے شیخ کا واقعہ بھی پڑھا اور اسے ایک جملے پہ روکا جہاں سے آج کی مجلس کا ایک چھوٹا سا عنوان شروع ہونے والا ہے۔ دوسری بات اور یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ آج 1435 ہجری کے تیسرے عشرے کی پہلی مجلس، اب اس سے پہلے ضروری اعلان تھا، اس لیے آپ کا وقت لے رہا ہوں۔ میں جہاں پہ بھی مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں وہ ہر سال میں مخصوص مجلسیں ہیں، تقریباً 22 سال تو ہو گئے، یعنی دوسرا عشرہ۔ اس کے بعد جو آتا ہوں جہاں بھی، کبھی دبئی جاتا، کبھی یہاں آتا، کبھی انگلینڈ جاتا، بہت ہی زیادہ تھکا ہوا تھا، کیونکہ جہاں اس سے پہلے کا دوسرا عشرہ ہوتا روزانہ 4 مجلسیں ہوتی اور اتوار اور ہفتے کو 5،
آواز بھی جواب دے چکی ہوتی ہے، جسم میں بھی وہ طاقت نہیں ہوتی، ایام ازا نہ ہو تو شاید 4-5 دن کے لیے ہم ایک آرام لے لیں، لیکن ایام ازا کا ایک ایک دن کی تو مومنین کی خدمت تو کرنا پڑتی ہے، لیکن 2-3 دن ذرا سا مومنین کرام میرا انداز روکھا محسوس کریں. میں اتنا روکھا ہوں نہیں، لیکن اتنی تھکن کے عالم میں آتا ہوں. اور ہر جگہ یہ تیسرے عشرے کے لیے میری طرف سے ایک معذرت ہوتی ہے، پیشگی، کہ اس سے پہلے کہ آپ کو میرے اس انداز سے تکلیف پہنچے، ذرا سا اس کی وجہ سمجھ. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے اس تیسرے عشرے کی ایک خاص عنوان کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، تیسرا عشرہ یعنی 21 سے 30 محرم، ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ اس میں آتی ہے. تو کسی بھی عنوان میں گفتگو چوتھے امام کا ذکر اور چوتھے امام کی سیرت اور چوتھے امام کی تاریخ سب سے زیادہ اسی سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو تیسرا عشرہ اس کے لیے سرنامہ کلام ایک ایسی آیت بنائی گئی جس کے حوالے سے اسلام کا خود ایک بہت اہم اصول آغا لواز ثانی. دیکھیں یہ بعض خاندان ہیں نجف کے، کربلا کے، یہ 2 سال 300 سال 100 سال 400 سال سے چل رہے ہیں، اور اللہ علماء کی ایک تعداد، مجتہدین کی ایک تعداد، بعض مراجع اس خاندان میں پیدا کی. یہ برکت خاندانوں اسی میں سے لواسانی خاندان. اچھا اس خاندان کے جتنے افراد ہوں سب کے لیے لفظ لواسانی آئے گا. شیرازی خاندان، لواسانی خاندان، کشمیری خاندان، بڑے بڑے مشہور نام ہیں خاندانوں. ہر لحاظ کے علماء بھی اس میں ہیں، مقدسین بھی اس میں ہیں. ان میں سے ایک عالم کا واقعہ جو مجتہد تو تھے لیکن مرجع نہیں تھے، اور یہ 200 سال 250 سال پہلے کا واقعہ. ان کے پوتے سے براہ راست کے واقعہ میں نے سنا، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ اب تک مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، لیکن کم از کم مسخط میں. خاندان لواسانی اس کے ایک انتہائی مقدس عالم. اچھا ویسے اگر آپ دیکھیے تو 200 سال پہلے دنیا میں گناہوں کا رواج بھی کم تھا، گناہوں کا موقع بھی ذرا مشکل سے ملتا تھا. یہاں تک کہ اگر کسی کو خالی گانا سننا وہ بھی آسان نہیں تھا. شہر کے کچھ مخصوص علاقے ہوتے تھے جہاں جانا بھی ایک مصیبت. آج گھر گھر گانے کی آواز، آج ہر جیب سے گانے کی آواز، آج خانہ خدا کا پردہ پکڑ کے دعا مانگے تو گانے کی آواز. جس کثرت کے ساتھ آخری زمانے کی ایک روایت روزی کے بارے میں، لیکن یہ تقریباً ہر گناہ کے بارے میں سمجھیے کہ امام نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں حلال رزق کمانا اتنا مشکل ہوگا کہ آدمی 1 درہم حلال کا کمانا چاہے، صبح سے شام پوری محنت کے باوجود نہیں ملے. اور نہیں چاہیے حرام، ہمیں حرام روزی نہیں چاہیے. خود بخود تمہارے دروازے میں چل کے 70 درہم حرام کیا جائے. یعنی اس زمانے کی کیفیت امام بتا رہے ہیں کہ کوئی ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے کہ وہ ہمیں اس میں مزہ نہیں آتا، ہمیں گناہ نہیں کرنا. ماحول ایسا بنے گا کہ زبردستی کرنا پڑے گا. تو وہ حلال روزی کے بارے میں ہے کیا، گانے کے بارے میں یہ نہیں. بھئی ہمیں نہیں سننا گانا، ہمیں کوئی شوق نہیں، ہمارا دل اس جانب آتا ہی نہیں.
برابر کے ساتھ تو موبائل بجے گا، آواز کان میں آ ہی جائے گی۔ کسی کے گھر میں جائیں گے کہ جو بڑا سا کلاک ہے، گھنٹہ اس نے بجایا، آواز کان میں آ ہی جائے گی۔ کسی سے ملنے جائیں گے، خالی ٹور بیل بجائیں گے، گانے کی آواز آ ہی جائے گی۔ تو اب نہیں سننا پھر بھی سننا پڑے گا۔ پہلے زمانے سننا ہے، بہت پسند ہے، ہماری روح کی غذا ہے، اس کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، پھر بھی تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ 100 سال 150 سال پہلے گناہ کرنا مشکل تھا۔ اب جو لوگ میری مجالس کے انداز کو سمجھتے ہیں ان کو پتا کہ یہ میں کھینچ کے امر بالمعروف کے موضوع پہ لے جا رہا ہوں کہ جب امر بالمعروف معاشرے میں زندہ ہو تو گناہگار گناہ کرنا چاہتا ہے، موقع نہیں بنتا۔ لیکن فی الحال ذرا سا یہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ارلی، ابھی اس پہ اتنے جلدی ہمیں بات شروع نہیں کرنا۔ البتہ مولا کی وہ حدیث نہج البلاغہ کے آخر میں اپنی جگہ، بہت سارے مقدس آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کی مجبوری مقدس بناتی ہے، ویسے نہیں ہے مقدس، مجبور ہے اس لیے بن گئے مقدس۔ اندھا آدمی بڑا مقدس ہے، آج تک اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، تو دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بہرا آدمی بڑا مقدس ہے، آج تک اس نے گانا نہیں سنا، تو سننا بھی چاہے تو نہیں سن سکتا۔ ایک آدمی گونگا ہے تو بڑا مقدس ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ جیسے اگر آج کل آپ نکلیے مغربی دنیا میں، پہلا عشرہ میں کہیں پڑھ کے آیا ہوں، مجھے اپنے سفر کے حالات بیان کرنے سے کوئی غرض نہیں کہ کہاں گیا، کتنے دن رہا، وہاں کیا دیکھا کیا نہ دیکھا، ایسا مکمل حجاب نظر آیا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ حجاب کی نیت سے نہیں ہے، اس سردی اتنی زیادہ تھی کہ دن بھر ننگی گھومنے والی عورتیں بھی اس موسم میں حجاب کرنے میں مجبور ہیں غیر ملکی۔ تو یہ ذرا وہ موبائل والا کی فلیش لائٹ نظر آئیے گا، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ تو خیر خلاصہ یہ 200 سال آقا علاوہ ثانی بہت مشہور خاندان، اس کے ایک مجتہد نہیں، اب مجتہد مرجع ان کا واقعہ وَرَمَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَعَاتَ فِرْعَوْنَ، یہ اس کی وضاحت دعا یاسین جو ہماری آج کی مجلس کا عنوان۔ اچھا، ایک رواج ہمارے یہاں تو تھا اور حدیثوں میں اس کا اشارہ بھی مفاتیح الجناح میں بھی ذکر ہے، 18 سے لے مومن دوسرے مومن کے ساتھ مواخات یعنی بھائی چارے کا صیغہ پڑھ کے بھائی بنے۔ وہ پوری ایک تفصیل ہے کہ کیا جملے کہیں گے، سامنے والا قبل تو کہے گا، اور جو بھی طریقہ ہے خیر سلسلہ ایک دوسرے کا بھائی بننا، یہ قدیری بھائی کہلاتے ہیں۔ اور آخری زمانے کی نشانیوں ظہور کے بعد کے حالات میں ہے کہ امام آنے کے بعد انہیں حقیقی بھائی کا اسٹیٹس دیں گے، شاید حقیقی بھائی سے بھی زیادہ ذمہ داری آئے گی اپنے قدیری بھائی۔ اور یہ نجف میں، کربلا میں، ہمارے حوضہ علمیہ میں ہمیشہ سے رواج رہا ہے۔ لیکن وہی طریقہ تاجر تاجر کا بھائی بنتا ہے، اور ملازم پیشہ کا بھائی بنتا ہے، علماء کے ساتھ صیغہ پڑھتے۔ آقا علیہ ثانی اپنے ہی لیول کے ایک عالم کے ساتھ غدیر کو یہ صیغہ پڑھا، بھائی بن گئے۔ کئی سال گزر گئے اور دونوں بھائیوں میں آپس میں یہ طے پایا کہ موت ایک ایسی حقیقت، ایک سفر ون، آدمی جاتا ہے واپس نہیں آتا، اسی لیے کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد گزرتی کیا۔ کوئی انگلینڈ ہو کے آیا وہ آ کے ہمیں بتاتا ہے اس نے کیا دیکھا، کوئی کینیڈا ہو کے آیا وہ آ کے ہمیں بتاتا ہے اس نے کیا دیکھا، کوئی مر گیا وہ آ کے ہمیں بتا ہی نہیں سکتا کہ اس نے کیا دیکھا۔ لیکن قدیری بھائی خاص طور پر علماء یہ ایک دوسرے سے وعدہ لیتے تھے کہ اگر اللہ نے واپس آنے کی اجازت دی، مرنے کے بعد تو سارا کنٹرول
ڈائریکٹ اللہ کا ہو جائے. ویسے تو ویسے ہی ساری کائنات اللہ کی، لیکن آج کل ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل آزاد ہیں، اللہ پہ بھی آرڈر چلا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں. اگر اللہ نے اجازت دی تو مرنے والا زندہ کو آ کے بتائے گا مرنے کے وقت کیا گزرتی، مرنے کے بعد کیا گزرتی. کیوں میرے مولا نے کہا انما بعد الموت اشد من الموت، موت کے بعد کا مرحلہ تو موت سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ. اور یہ کب کہا؟ جب روح نکلنے کی تکلیف و عذاب مولا بیان کر رہے ہیں، اور مولا بیان کر رہے ہیں، اور منبر کوفہ سے بیان کر رہے ہیں، اور خلافت ظاہری میں بیان کر رہے ہیں، تو سننے والا سن بھی رہے، اثر بھی لے رہے. وہ جیسا طالب علم بیان کرے تو مجلس سے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے، انہیں سوائے خواب و عذاب کی کچھ آتا ہی نہیں. تو اب مولا بیان کر رہے ہیں تو اب مجمع ڈرا جا رہا ہے، کانپا جا رہا ہے، سہما جا رہا ہے. اور اس میں مولا نے دیکھ کے کہا کہ خالی اس سے ڈر رہے، ما بعد الموت اشد من الموت، مرنے کے بعد کے مرحلے تو موت سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو وہ ہیں کیا سخت مرحلے؟ بھائی جو پہلے مر گیا وہ دوسرے بھائی کو آ کے بتائے کہ وہ ہے کیا مرحلہ، طے ہو گئی بات. اور یہ خالی ان کا نہیں، کتنے نجف اور قم کے اور کربلا کے علماء یہ آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں. آقا نواز ثانی کا انتقال ہو گیا، اچھی عمر کو 70 سال 75 سال 80 سال کے ہو گئے. اب دوست اتنی ہی پرانی دوستی، بلکہ جو لفظ میں نے استعمال کیا بھائی چارہ، انتظار کر رہے ہیں. یہ وعدہ کر کے گئے، اب دیکھو وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اختیار ان کا نہیں اللہ کا. تیسرے دن ہی یہ خواب میں آ گیا. تیسرے دن وہ شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ میں جو واقعہ لکھا، جس کتاب کا اردو ترجمہ بھی اور انگریزی ترجمہ بھی ہوا، اس میں ایسے واقعے کا خلاصہ تھا. 1 سال کے بعد خواب میں وہ عالم آیا. وہ 1 سال یا 3 دن، 1 سال والے کو دیر کیوں ہوئی؟ ایک عجیب جواب دیا. کہا کہ ایک دن میں نجف کی ایک سڑک کو کراس کرنے کے لیے کھڑا تھا کہ میرے سامنے مال گاڑی آ گئی. اب مال گاڑی تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کتنے ڈبے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایک مال گاڑی شروع ہو جائے، کارگو ٹرین تو آدھے گھنٹے کی تو چھٹی ہو گئی. اب یہ مال گاڑی تو میں نے بات سمجھانے کے لیے کہی ہے، جب کا واقعہ اس وقت کہاں تھی یہ ٹرین اور مال گاڑی جو سامان لے کے جاتے. ارے قطار چلتی ہے کہ ایک کی دھم دوسرے کی ناک سے بندھی، اور سب بندے میں ہونا 40 50 نہیں 100 150 اونٹ گزریں گے، تب آپ کراس کریں گے. اتنی دیر آپ کھڑے رہیے، فرصت ہو گئی. کھڑے کھڑے آدمی تھک جاتا. چنانچہ یہ عالم کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہو رہا تھا، پھر اونٹ 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 کھڑے کھڑے میں تھک گیا، بور ہونے لگا، اور سارے اونٹوں پہ بھوسا لدا ہوا ہے. اونٹ کتنا طاقت ہوا، کتنا بھوسا، اور 150 اونٹ. میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک بھوسے کا چھوٹا، بھوسے کے ڈھیر میں سے ایک چھوٹا سا تنکا توڑا اور ٹوتھ پک کے طور پہ دانتوں میں خلال کرنے لگا. 150 اونٹ گزر گئے، میں نے وہ خلال پھینکا، سڑک کراس. مرنے کے بعد پھنس گیا. ایک مومن کا مال چاہے اتنا سا ہو جتنی وہ ٹوتھ پک کی مقدار ہوتی، بغیر اس کی اجازت کے کیسے لیا؟ 1 سال اس کا حساب کتاب دینے میں لگا، آج جا کے میری جان چھوٹی. یہاں بھائی بھائی کا مال، بزنس پارٹنر کا شیئر غائب کر، میراث کے اندر بہن کو حصہ ہی نہ دیا جائے. آقا یعنی باس 16 گھنٹے کام لے کے 6 گھنٹے بھی اجرت نہ دے. ملازم 10 گھنٹے کا کانٹریکٹ کر کے 2 گھنٹے بھی کام کر کے نہ دے، اور کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہاں ایک خیال 1 سال ایک عالم کو روک گیا. حساب کتاب کے یہ آخر تم نے کیا کیسے؟ بات بہت پھیل رہی ہے، لیکن آقا نواز ثانی تیسرے ہی دن آ گئے اور بڑے خوش. خواب دیکھنے والے نے دیکھا، بڑے مطمئن، چہرے کی حالت بتا رہی کہ واقعاً بڑی اچھی حالت میں. اور مزید جب بات ہوئی تو کنفرم ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی مرنے کے بعد کیا رہا؟ بہت اچھا، ساری زندگی ہم نے اور تم نے قرآن اور حدیثیں پڑھی،
मासूमीन ने मरने के बाद की नेमतें भी बताई, लेकिन जितना 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 हमने सोचा मौत के बाद की नेमतें तो उससे इतनी ज्यादा हैं, बता ही नहीं सकता। अब क्योंकि जाहिल आदमी नहीं थे दोनों, वरना हमारे लिए तो इतना काफी, हमारा बाप बहुत अच्छी हालत में, अरे खुद आके बता गया, हमारी माँ बहुत अच्छी हालत में, अरे खुद आके बता गई। अगर आलिम इन्होंने कहा अच्छा, मरने के बाद जहां गए खुद ही कह रहे हो कि हर नेमत, लेकिन कोई ऐसी कमी महसूस हुई तो भाई फला चीज मिल जाती तो और अच्छा था। कहा कि हाँ, और जैसा कि मैं मजलिस के बीच में एक जुमला पहले भी कह चुका और अब ये दोबारा दोहरा रहा हूं कि अब जो आप सुनेंगे ना तो और आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी तकारीर करो अम्र बिल मारूफ पे फरीज़े की जानिब जा रहा है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगा। मगर ये तो कोई लोग हैं जो मजलिस सुन रहे हैं, जो बेचारे सवाब और अकीदत में आके बैठे हैं, उनको बार बार डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। लेकिन आग़ाए नवासानी ने अपने दोस्त के सवाल के जवाब में, तुम्हें जन्नत मिली, तुम्हें महलात मिले, तुम्हें हूरें मिली, तुम्हें दूध और शहद की नहरें मिली, तुम्हें बेहतरीन बागात मिले, सब कुछ मिला, लेकिन कभी एहसास हुआ कि 3 दिन के अंदर काश वो नेकी कर लेते तो और सवाब मिल जाता। कहा कि हाँ, बस एक ही कमी का एहसास हो रहा है यहाँ कि काश कभी ऐसा होता कि मैं दीन का फरीजा किसी को बताता। सभी मोमिन करबला वो मेरी बात नहीं मानता, लेकिन रद्द अमल बड़ा सख्त होता, थूक देता मेरे चेहरे, गाली देता मुझे पलट के, हाथ भी उठा लेता, पत्थर भी मार देता, तौहीन भी कर देता, मजमे के सामने जलील भी कर देता। काश ऐसा हो जाता। ये तो बिल्कुल उल्टी ख्वाहिश, जबरदस्ती अगर कभी हमें अमरे बिल मारूफ करना पड़े तो गए मालूम हुआ बहन की बेटी की शादी, गाना बजाना चल रहा, मिक्स गैदरिंग हो रही, बेहिजाब औरतों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही। अब वाजिब हो गया आप पर बोलना, अगर कभी बोलना पड़ेगी तो कितनी एहतियात के साथ डरते डरते बोलते, ये बात मानेंगे ना माने, मजाक तो ना उड़ाए ना, बुरा तो ना कहे ना, गाला गलौज तो ना करे ना। बड़ी मुश्किल से अगर इतना अहम वाजिब अंजाम दें तभी अल्लाह से दर्द दुआएं और मन्नतें मानते हो, ये इज्जत महफूज रहे। और ये आलिम, मुक़द्दस आलिम, करबला का रहने वाला, वो भी मरने के बाद के बारे में कह रहा हूं। अब यहाँ अंदाजा हुआ, काश में कभी दीन का हुक्म पहुंचाता और बुरा भला कहा जाता, गाली दी जाती, बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन होता, चेहरे में थूक देते लोग। ये बड़ी अजीब बात, खान देखने वाले भी आलिम, लेकिन वो भी नहीं समझ पाए। कहा कि वजह क्या? वजह यह है कि अल्लाह के यहाँ एक लाठी से सबको नहीं हाँका जाता। ये जरा मैंने गलत मुहावरा इस्तेमाल किया, थोड़ा सा अपने मफ़हूम में ये मुहावरा निगेटिव सेंस लिया है, जबकि बात तो बहुत ही पॉजिटिव हो रही है। कहा कि अल्लाह के यहाँ सबको बराबर का सिला नहीं मिलता है, जो राह खुदा में माल कुर्बान करे उसका बड़ा अजर, और अगर कोई वक्त दे तो उससे ज्यादा बड़ा अजर, और अगर कोई जान दे तो उससे भी ज्यादा बड़ा अजर, और अगर कोई औलाद राह खुदा में कुर्बान करे वो इससे भी बड़ा अजर। लेकिन सबसे ज्यादा अजर उसे मिलता है जो अपनी इज्जत, अपना स्टेटस, अपना रुतबा, अपनी हैसियत कुर्बान कर देता है दीन खुदा की खातिर। अगर खुदा के दीन की खिलाफ वर्जी की जा रही, मैं क्या, मेरा स्टेटस क्या कि मैं उसे बचाने के लिए खामोश रहूं? नहीं, हुक्म खुदा का मजाक उड़ा रहे जा रहा, मैं बोलूंगा चाहे गाली दी जाए। सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा सवाब उसको मिलता है जिसे दीन खुदा के लिए अपनी इज्जत और स्टेटस को कुर्बान किया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं क्या जरूरत ना भी वो आप इस तरह बोलो कि सुनने वाला जो मान जाता था तुम्हारे अंदाज की वजह से तुम्हारा सर फाड़ दे। आप बहन, मुझे मार नहीं होना चाहिए, लेकिन
پورے بہترین طریقے سے بات کی اور ریئیکشن سب. ابھی غیر وسانی خواب میں آ کر بتا رہے کہ سب سے زیادہ اجر ملتا اگر کبھی دین خدا کو آپ کی عزت کی ضرورت پڑے, آپ کے رتبے کی ضرورت پڑے اور آپ قربان کر دیں. اور بہت ہی مختصر عشرہ سجادیہ کی مناسبت سے جملہ ہے, کربلا میں یہی جہاد مردوں میں صرف سجاد نے دیا. اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی, عباس کے بازو قلم ہوئے, قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے, اصغر کا گلا چھلا گیا, آقا حسین کے پیاسے گلے پہ قاتل کا خنجر چلا. لیکن کربلا کے مردوں میں سجاد وہ واحد مجاہد تھا کہ نہ اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل اترا, نہ اس کے ہاتھ کٹے, نہ اس کے گلے میں ہرملا کا تیر لگا. لیکن سب سے بڑا امتحان سجاد کا بنا کہ کائنات کا حاکم اور کوفے اور شام کے بازاروں میں اس طرح لے جایا گیا. وقاد ذلیلا فی دمشق کأننی عبد من الزنجر غابان النصیر کہہ رہے, خود کہہ رہے مجھے اس طرح لے جایا جا رہا تھا بازاروں میں جیسے کسی حبشی غلام کو جس کا کوئی والی و مولا نہ ہو. تو پوری کائنات کا والی ہے, دین خدا کے لیے قربانیاں کی عشرہ سجادیہ جو آگے چل کے بات آئے. مگر قرآن کریم نے اس کے لیے جو مثال دی وہ حضرت آسیہ, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, اللہ ایمان لانے والوں کے ایک رول ماڈل, ایک نمونہ عمل پیش کرتا ہے. کون؟ امرأۃ فرعون, فرعون کی عورت. خالی عورتوں کے لیے نہیں, ہر ایمان لانے والے کے, عورتوں سے زیادہ مردوں کے لیے فرعون کی عورت ایک مثال, ایک نمونہ, ایک رول ماڈل. لیکن جناب آسیہ کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارے مرد تو مرد, عورتیں بھی جانتی. 10 بیویوں کی کہانی بر صغیر ہند و پاک میں اکثر جگہ رائج ہے تو عورتوں تک کو پتا. لیکن جو بات ابھی ہوئی قرآن کے اعتبار سے اس کی سب سے بہترین مثال جناب آسیہ. جناب آسیہ نے راہ خدا جان بھی دی, لیکن جان سے بڑھ کر اپنی عزت اور اپنا رتبہ قربان کیا. بھئی ہر ایک کو پتا ہے جناب آسیہ کو زمین پہ لٹا دیا گیا, چلتی زمین, چلتا سورج, سینے پہ پتھر رکھ کے توڑے جا رہے ہیں ان کے بدن پر, وہ بڑے بڑے ہتھوڑے اس پتھر پہ پڑ رہے ہیں جو پتھر آسیہ کے جسم پر. وہ آسیہ جن کی ساری زندگی شہزادی اور ملکہ کے طور پہ شاہی محل میں گزری, ہاتھ پیروں میں بیخیں کاٹ دی گئی, غلام صبح و شام بدن پر کوڑے برساتے, اور آخری مرحلے 4 گھوڑے ہاتھ اور پیروں سے باندھ کے مختلف سمتوں میں دوڑائے گئے, بدن کے 4 ٹکڑے ہوئے. اور یہ سارے عذاب رفتہ رفتہ آ گئے. ایک تو یہ ہے نا کہ اچانک آدمی شہید ہو گیا, اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہو کیا رہا ہے اور مر گئے. دیکھنے میں یہی لگا کہ بہت تھوڑی تکلیف اٹھا کے مارا گیا. ایک ہے گریجولی, تدریجاً کوڑے پڑ رہے, پتھر توڑا چاہتا, صبح کو چکی ان کے بدن پہ رکھ کے چلائی جاتی ہے, چلتی ریتی میں پتہ نہیں کتنے دن اس طرح پڑی رہتی. 4 گھوڑے پہلے آہستہ آہستہ چلائے جا رہے ہیں, بدن کھینچ رہا. لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ فرعون جناب آسیہ کو شہید نہیں کرنا چاہتا تھا, واقعاً دل سے محبت کرتا تھا. فرعون گمراہ ہے, ظالم ہے, بے وقوف اور بدھو نہیں ہے. اتنی بڑی حکومت چلا رہا, اتنا نظام خدائی چلا رہا, کچھ تو سمجھ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے. ایک دفتر چلانا مشکل ہوتا ہے, کام پوری خدائی. اس کو معلوم تھا
جب حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، بچپنے میں جب حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، فوراً سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ بچے کا ہاتھ نہیں ہے، یہ کسی سمجھدار آدمی کا دشمنی والا ہاتھ ہے۔ لیکن کیوں چھوڑ دیا موسیٰ؟ صرف آسیہ کی محبت۔ آسیہ نے کہا کہ نہیں نہیں کچھ نہ کہنا، میں نے بیٹا بنا کے پالا۔ فرعون محبت کرتا اور قربانیاں، دیکھیں قربانی کی ایک قسم، دین کے نام پہ آپ کو قربانیاں ایسی دینا پڑے کہ دینا ہی پڑے، دشمن آپ کی بات ہی سننے کو تیار نہیں۔ موجودہ زمانے بہت سے شہروں کے حالات آج کی اس مجلس میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن پتا چلا مومن ہے، دشمن نے کام تو مارے ہی مارے، ہاتھ جوڑو کے پیر پکڑو کے ریکویسٹ کرو، وہ الگ قسم کی قربانی۔ اور ایک ہی ہے جہاں دشمن خود کہہ رہا ہو یہ میری بات مان لو میں چھوڑ دوں گا، بلکہ یہ میری بات مان لو میں انعام دوں گا، بلکہ میری بات مان لو میں بڑا رتبہ دوں گا، اور پھر آدمی کہے کہ نہیں۔ آسیہ کو روزانہ فرعون آ کے کہتا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، تم ساری زندگی میری ملکہ بن کے رہی ہو، اب بھی رہو، مگر یا میری خدائی کو مان لو یا کم از کم مخالفت نہ کرو۔ دنیا کہتی ہے تم کیسے خدا ہو، تمہاری بیوی تمہیں نہیں مان رہی۔ ایک لفظ آج کل انگریزی میں بہت استعمال ہوتا ہے، فرسٹ لیڈی، جو کسی سربراہ مملکت کی بیوی، یہ تو خدا کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا عزت، کیا احترام، کیا رتبہ ان کے پاس، سب چھوڑ دو۔ اور فرعون جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی وفادار بیوی نے ساری زندگی شوہر کا ساتھ دیا، جب غربت تھی، جب فاقے تھے، جب کھانے کو نہ تھا، جب ٹوٹا گھر تھا، اب کہیں سے دولت کے ذرائع راستے کھل گئے، اب بہترین مکان بن گیا شوہر کے پاس، اچھی گاڑی آ گئی شوہر کے پاس، خوب ڈالر پاؤنڈ اس کے گھر میں برسنے لگے، تو اس نے سوچا جب سب کچھ میرے پاس آ گیا، ہر چیز میں نے نہیں لی ہے، تو یہ بڑی بھی یہ بڑھیا میرے ساتھ کیوں پرانی رہے۔ پیسہ آنے کے بعد پہلا کام یہ کرتا ہے شوہر کی ہری ہری سوچتی، نئے ماڈل کی عورت لیتا، خالی گاڑی نہیں، خالی مکان نہیں، بیوی بھی اسے اب نئے ماڈل کی چاہیے۔ جب وہ فرعون کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ آسیہ ہی کو رکھنا چاہتا، آسیہ ہی سے محبت کر رہا ہوں، لیکن وہی بات دین خدا کے بارے آگے ہماری اپنی عزت کی حیثیت رکھتی ہے، قربان کر دیا جناب آسیہ، جس کا ایک نتیجہ تو فوراً یہ نکلا، ایک نتیجہ تو فوراً یہ نکلا کہ جناب آسیہ نے کتنی ترقی کر دی۔ پیغمبر اسلام کی اس دنیا میں 11 بیویاں تھیں، 11، مگر جنت میں ان کی کون بیوی ہوگی؟ نام صرف ایک آیا، خدیجہ طاہرہ، باقی کو منع نہیں کیا کہ نہیں ہوں گی، نام نہیں لیا تھا، بس ایک نام تو یقین، خدیجہ طاہرہ، اور کہانی ایک اور نام بھی، 2 بیویاں حدیث میں آئی، دوسری ہیں جناب آسیہ، فرعون کی بیوی۔ دیکھیں اسے کہتے ترقی، خدیجہ طاہرہ دنیا میں بھی رسول خدا کی بیوی، جنت میں بھی رسول خدا کی بیوی، جو یہاں اسٹیٹس وہاں اسٹیٹس، ترقی آسیہ نے کی کہ دنیا میں دشمن خدا کی بیوی، اور ایسا دشمن جو اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو، ہر گناہ اللہ معاف کرے، یہ گناہ معاف نہیں کرتا، دشمن خدا کی بیوی مرنے کے بعد حبیب خدا کی بیوی بن رہی ہے۔ جو اتنی ترقی آسیہ نے کی صرف اس لیے کہ راہ خدا میں اپنے رتبے اور عہدے کو قربان کیا، اور یہ سارے ظلم برداشت کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے رب ابن، یہاں سے یہ پہلی 2 مجالس، اب آج کی مجلس تو گزر گئی، کل اور پرسوں اس کا ایک بہت اہم موضوع بنے گا۔ ابھی میں لاہور میں بھی کچھ پڑھ کے آیا، تو کچھ حالات ایسے ہیں کہ کراچی کے بہت سے لوگ لاہور میں ملے، اور مولانا آپ کی جوانی یاد آ گئی، آپ وہی اس طرح جوانی میں مڑا کرتے تھے،
عذاب قبر، فشار قبر، سانپ اور بچھو، آگ اور کوڑے، یہ سب ابھی لاہور میں نے پڑھا، لیکن اسی آیت کی روشنی میں نے پہلے سے بتا دیا. میں دھوکہ دے کر اور غلط بیانی کر کے مجمع کو نہیں بلانا چاہتا آنے والی 2 مہینے سے، لیکن ربط مل رہا ہے اس جملے سے. آسیہ کوڑے کھا رہی، ایک ہی دعا کر رہی. یہ دعائے آسیہ ہمارا موضوع. رب ابنی لی بیتا، اے خدا مجھے ایک گھر چاہیے. کیا یہ دعا ذرا سی غلط نہیں لگ رہی؟ اے آسیہ، آپ اللہ سے کہہ رہی ہیں گھر چاہیے. آپ کے پاس تو فرعون کا بہترین محل پہلے سے موجود ہے، ایک شاندار محل، مصر کے بادشاہوں کے محل آج بھی مشہور ہے. 4000 سال کی دنیا کی ترقی کے بعد پھر بھی ایسے محل لوگ نہیں بنا پا رہے. وہ آپ کو ملا اور آپ کہہ رہی ہیں ایک بیت، ایک چھوٹا سا گھر چاہیے. بڑی چیز آدمی کے پاس ہو. ایک آدمی مثلا ماسٹرز ڈگری کیے ہوئے ہے، MSc ہے، دعا مانگے خدا بندہ مجھے میٹرک پاس کرا دے. ارے بھائی تم تو ماسٹر ہو، MBBS ہو، PhD ہو، اب میٹرک کی دعا؟ تو مذاق لگ رہا. آسیہ فرعون کے محل کی مالک. جب سورہ قصص حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ ماں نے کس طرح سے دریا میں ڈالا اور آسیہ نے اٹھایا، تھوڑا سا محل کی تفصیل موجود ہے وہاں. کیا شاندار محل. اور کہہ رہی ہے کہ نہیں بیت محل کو نہیں کہتے ہیں، چھوٹا گھر. آسیہ نے کہا مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد کا کیا لفظ ہے. وہی ہر مومن کو دیکھنا. میں نے خالی یہ نہیں کہا کہ رب ابنی لی بیتا، رب ابنی لی، مجھے گھر چاہیے، لیکن محل چھوڑ کے گھر کیوں مانگ رہی ہوں؟ فی الجنہ، محل دنیا میں مل رہا، گھر جنت میں مل رہا. دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت قربان ہے، جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر. نعمت تو وہ ہوتی ہے، اصل تو وہ آدمی کو ملتا. یہ آسیہ کی دعا اپنے لیے نہیں، یہ ہر ایک کے لیے. کیا آپ کی ساری توجہ؟ بہت سارے لوگ ایسے مثلاً اس لیے آئیں ایک اچھی آمدنی ہو، گھر والوں کے لیے ایک اچھا گھر وطن میں بنائیں گے، کچھ سہولیات بچوں کو ملے گی، کچھ اچھی تعلیم دلوا سکیں گے. آسیہ کی دعا نے بتایا تمہارا فوکس دنیا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا فوکس جنت میں ہو، جنت ہونی چاہیے. گھر بنے تو وہاں بنے، گاڑی ملے تو وہاں ملے، بچے بہترین عہدے پر پہنچے تو جنت میں پہنچے. دنیا کا کیا فائدہ؟ میں روحانیت کی تعلیم نہیں دے رہا، میں کہہ رہا اصل مومن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دشمن خدا کی بیوی حبیب خدا کی بیوی بنتی ہے. یہ لقب کتنا بڑا کہ اللہ کے رسول حبیب خدا، ان کا ساتھ کب ملے گا؟ جب آپ کی نگاہ میں پہل ہمیشہ جنت کی نعمتوں کو. بہت ہی مختصر ایک جملہ کہوں جو ابھی آج 3-4 جملے ایسے آئے جو آگے ایک ایک مجلس بنے گی، آگے موضوع بنے گا. اور وہ کوئی ہے بچے کو ڈاکٹر بنانا، بچے کو انجینئر بنانا، بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا، بچے کو کسی ایسے منزل میں پہنچانا کہ دنیا والے اس کی تعریف بھی کریں اور اس کی وجہ سے ہماری بھی تعریف. ماشاءاللہ کیا بات ہے، 4 بیٹے تھے اور اتنی اچھی جگہ پہ سیٹ کر دی. آسیہ کی دعا نے کہا یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سب بیکار. اصل میں جنت میں بچے کو اعلیٰ عہدے پہ پہنچانا. اگر اس کے ساتھ دنیا بھی مل رہی ہے تو کیا کہنا، ہم خرما ہو ہم ثواب. لیکن اگر اسے انجینئر بنانے کے لیے باہر بھیج رہے ہو، بن تو جائے گا بہترین ڈگری لے کر، لیکن بے نمازی بن کے آئے گا، بے حجاب بن کے آئے گی یہ بچی. تو جنت کی نعمت کے مقابلے میں کمپرومائز نہ کرنا. اور یہ پیغام
خالی آسیہ کے جملے کا پیغام نہیں ہے، بازار کوفہ میں میرے مظلوم آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کا بھی یہی پیغام۔ یہ پیغام جو میں نے کہا بہت اہم ہے۔ دنیا بناتے ہوئے اولاد کی آخرت قربان کرنا پڑے گا، بھائی وہ جانے اس کا کام۔ ہم نے تو اسے اچھی تعلیم دلا دی، اگر وہ گانے کا عادی بھی بن کے آ رہا ہے ساتھ میں، وہ بے حجابی کی شوقین بھی بن کے آ رہی ہے ساتھ میں، تو اس کی ذمہ داری ہم پر کیا؟ اسے خود اپنی قبر میں جواب دینا۔ یہ فلسفہ نہیں چلے گا، یہ آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے یہ پیغام۔ ہر ایک کو معلوم ہے آقا حسین بازار کوفہ میں قرآن کی تلاوت کی، اور اب مجلسوں میں اتنا پڑھا جاتا کہ تقریباً ہر ایک کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کیا پڑھا آقا حسین؟ سورہ کہف۔ اس سورہ کا ایک عجیب نام ہے، یہ دجالی سورہ بھی کہلاتا ہے، یعنی اس سورہ کہف دجال سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، عملاً اور زبانی۔ بھئی قرآن میں بہت ساری دعائیں، آپ کسی دعا تعویذ والے عالم سے پوچھیے، روزی وہ کہیں گے یہ آیت پڑھو، اولاد کہیں گے یہ آیت پڑھو، اولاد ہے لیکن فلاں مسئلہ ہے اولاد کے لیے، کہیں گے یہ آیت پڑھو، بیماری یہ آیت پڑھو، دشمنوں کا خوف کا یہ آیت پڑھو۔ یہ ہے نا قرآن، بے شک عمل کے لیے آیا، لیکن ساتھ میں اللہ نے فائدہ قرآن کی آیت میں یہ رکھا کہ ہمارے دنیاوی مسائل بھی قرآن سے حل ہوتے ہیں۔ لیکن جو مومن کا سب سے بڑا مسئلہ دجال سے اپنے آپ کو بچائے، دجال سے بچنے کے لیے قرآن میں کیا عمل ہے؟ پوری حدیثیں دیکھ ڈالیے، ایک ہی عمل، اور وہ ہے سورہ کہف کی ہر شب جمعہ تلاوت۔ بلکہ یہاں تک روایت میں کہ اگر پورا سورہ نہیں پڑھ سکتے آخری 10 آیتیں پڑھ لیا کرو ہر شب جمعہ۔ یہ روزی والا عمل نہیں ہے، یہ اولاد والا عمل نہیں ہے، یا من یجیب المضطر کی طرح بیمار کی شفا یابی کا عمل نہیں ہے، یہ دجال سے بچنے کا عمل سورہ کا۔ اور بازار کوفہ میں آقا حسین نے نوک نیزہ پر سورہ کہف کا انتخاب کیا۔ پورا سورہ نہیں پڑھا، اتنا مجھے نہیں معلوم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، 5ویں آیت۔ لیکن بہرحال اس سورے کی ایک آیت سے تلاوت کر کے اس سورے کا نام مومن کے ذہن میں تازہ کر دی۔ مگر یہ سورہ کہف یہ پیغام آسیہ کی دعا کو دوسرے انداز میں دے رہا، اولاد کی دنیا بنانے کے لیے آخرت نہ بگاڑنا۔ پہلی مجلس تھی، مختلف موضوعات کی ایک لسٹ میں نے آپ کے سامنے الگ الگ کر کے رکھی، یہ سب اب ایک ایک کر کے کل سے آنا شروع ہو۔ مگر پیغام کی بات تو بات، آقا حسین آپ کو نوکے نیزہ پر تلاوت کی ضرورت کیا پیش آتی؟ پورے کربلا میں آپ کا انداز یہ بتا رہا کہ آپ کربلا کا جہاد معجزے سے نہیں لڑنا چاہتے۔ دیکھیے حسین بیٹا ہے اس باپ کا جس کے لیے رسول نے کہا نادی علی مظہر علی جائے، معجزات ظاہر ہوتے علی سے، حسین اسی کا بیٹا، اشارہ کرے تو میدان کربلا میں قدمے کے اندر لشکر یزید کا خاتمہ ہو جائے، بلکہ یہاں پر یہ کہے کہ اگر معجزے والا اشارہ نہ بھی کرے، جنوں کی فوج تو آئی تھی نا، ملائکہ کی فوج تو آئی تھی نا، انبیاء و مرسلین تو آئے تھے نا، لیکن یہ حدیثیں کہاں ملیں گی؟ یہ مقتل کی کتابوں میں ملتی، ریاض القدس وامثالہ، ساری روایتیں
لیکن حسین نے پہلے دن سے شہادت تک اور شہادت سے لے کے زندان شام تک معجزے نہیں دکھاتا. یہ جنگ مظلومیت کے ذریعے لڑ کے جیتنا. اور یہی وجہ ہے کہ پورے کربلا کے جہاد میں حسین نے کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھایا جو مجمع عام نے دیکھا. ویسے کہا جاتا ہے کہ شہزادی سکینہ شب عاشور جب پیاس کی بہت زیادہ شکایت کی حسین معجزے سے پانی جاری کیا. ایک روایت بھی ہے تاریخ میں، اور ایک طویل عرصے تک کربلا میں خیمہ گاہ کے اندر اس کنویں کا نشان بھی تھا. یا یہ کہا جاتا کہ جب عاشور کی صبح جہاد شروع ہو رہا تھا اور حسین، یہ پھر امر بالمعروف، لیکن اب میں منزل مصائب پر ہوں تو اس کی وضاحت تو بعد میں کروں گا کہ یہ امر بالمعروف کیسے. لیکن بہرحال حسین جہاد شروع ہونے والا، جہاد شروع ہونے سے ایک لمحہ پہلے دونوں لشکر کے درمیان جو خالی جگہ ہے جہاں جنگ ہوتی، وہاں جا کے عمر سعد سے کہتے مجھے کچھ کہنا. شور، اتنا شور، اشارہ کیا عمر سعد نے، اس کے سپاہی خاموش ہو گئے. لیکن جانور تو بول رہے ہیں نا. حسین نے کہا انہیں بھی خاموش کرو. چکرا کے دیکھا، فرزند رسول یہ جانور کس کے کنٹرول میں ہے کہ خاموش کرو. حسین نے ایک اشارہ کیا، وہ سارے اونٹ، وہ سارے گھوڑے سب خاموش. مگر یہ منظر دیکھا لشکر یزید، ایسا معجزہ کہ اپنے اور خیر سب دیکھ رہے ہیں اور فوج نہیں آمد. وہ ایک ہی بازار کوفہ میں حسین کا نوک نیزہ پہ اس طرح سے تلاوت کرنا. وہ سارا مجمع یہ تماشا دیکھنے کے لیے بازار میں آ کے کھڑا ہو چکا تھا، مزے لے رہے تھے. بچوں کی مظلومیت اور رونے پہ ان کو ہنسی آ رہی تھی. وہ سارا مجمع کھنچ کے چلا گیا نوک نیزہ پر، یہ کیا ہو رہا. اور یہی سوال کا جواب کہ مولا آپ کو تو معجزہ نہیں دکھانا تھا، پھر اتنا بڑا معجزہ. کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کرے کہ سارا کوفہ کے پاس آ گیا. تو یہی میرے تمہارے سوال کا جواب. میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بہنوں کے بالوں اور چہرے پہ نامحرم کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے معجزہ ہی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے جو کربلا میں استعمال نہیں. ہائے میرا غیرت مند اور مظلوم آقا، نوک نیزہ سے یہ منظر کیسے دیکھے. میری زینب، میری کلثوم، میری کبرا، میری سکینہ بنوہ عام ہے، نامحرم ہے، اور سب کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں. چاہے معجزہ دکھانا پڑے نگاہیں ہٹائی جائیں. اگر یہ تو آقا حسین تھا. اور آقا عباس 11 محرم کا قافلہ کربلا سے چلنے والا. عمر سعد سارے کٹے ہوئے سر جمع کر کے نوک نیزہ پہ بلند کرنا شروع کی. وہ دیکھے حسین کا سر بلند ہوا، وہ دیکھے اکبر کا سر اونچا کیا گیا، وہ دیکھے قاسم کا سر نوک نیزہ پہ پیوست کیا گیا. یہ سارے سر لگائے جا رہے، مگر ایک سر جسے 3 مرتبہ نوک نیزہ پر لگایا گیا اور وہ تینوں مرتبہ زمین کربلا پہ گر پڑا. آخر عمر سعد نے کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی، جلدی جا کے انعام لینا ہے. انعام اے خونی، ایسا کر یہ سر تو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ دے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ چلا، کوفے سے شام چلا، تو سارے راستے جب خولی کا گھوڑا گردن جھکا کے دوڑتا تھا، یہ کٹا سر زمین سے ٹکرا ٹکرا کے زخمی ہو کے شام پہنچا. بعد میں اہل بیت کے رہائی کے بعد کسی نے مدینے میں پوچھا مولا سجاد یہ آخر کس کا سر تھا؟ مولا نے خود اپنا سر جھکایا، کہا یہ میرے خیرت مند چچا ابو الفضل عباس کا کٹا سر تھا. راوی نے کہا مولا
تو آخر یہ سرنوں کے نیزہ پہ بلند کیوں نہ رہ سکا؟ میرا مظلوم آقا چیخ مار کے رو دیا، تم نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے کو زخمی کر دیا۔ تجھے کیا بتاؤ میرے جس غیرت مند چچا نے کبھی گھر کے صحن میں اپنی بہنوں کا کھلا سر نہ دیکھا، وہ بازاروں میں، وہ درباروں میں، بلویات میں یہ منظر کیسے دیکھے؟ میری شہزادی زینب و نامحرم تھی۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ باب الحوائج کے مصائب سن کے رونے والے ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ۔ باب الحوائج کے مصائب پہ گریہ کرنے والوں ساری حاجتوں کو پورا فرما، ہمیں حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نصیب نہ ہو۔ خاص طور پہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، صاحبان ایمان کو روزی کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما۔ خداوندہ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، صاحبان اولاد کو اولاد کی ساری خوشیاں نصیب فرما۔ ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصوم کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما۔ یا ظہور امام قیامت ہمیں اپنی ساری ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اطلاعی ہے کہ بنگلور انڈیا میں آج ایک مومن کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفن بھی کر دیا گیا۔ تو نماز وحشت مرحوم صفدر حسین ابن مقبول حسین اور ایک سورہ فاتحہ ان مرحوم کے لیے، دنیا بھر کے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پہ بھائیان مجلس و حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحوم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین۔ یا حسین